السلام علیکم ناظرین ہم نے عطارد، زہرہ اور مریخ کے حالات جانے۔ مریخ کے بعد نظام شمسی میں خاصا بڑا خلا پایا جاتا ہے، یعنی سورج سے کوئی 34 کروڑ میل تک اسٹیرائڈ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ چٹانیں اور دھاتی اجزاء ہیں جو ایک جھرمٹ کی شکل میں سورج کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے، اور یہ سب مل کر بھی چاند کے وزن کے 5% سے بھی کم ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اولین اسٹیرائڈ کا سراغ 19ویں صدی کی پہلی رات کو ایک اطالوی ہیئت دان گب پیازی نے لگایا تھا، اور اس نے اس کا نام سیرس رکھا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا قطر 440 میل اور اس کی سطح کا رقبہ 7 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ اسٹیرائڈ سب سے پہلے دریافت ہوا اور یہ ہے بھی سب سے بڑا، اور اس کے بعد دوسرے اسٹیرائڈ دریافت ہوئے جن کے مختلف نام رکھے گئے۔ ان کے قطر 300 میل، 120 میل، 240 میل کے قریب ہے۔ اندازہ ہے کہ سورج کے چاروں طرف 30,000 چھوٹے بڑے اسٹیرائڈ گھوم رہے ہیں، جن میں سے بعض کا قطر صرف 1 میل اور بعض اس سے بہت چھوٹے، اور جو چھوٹے پتھر ہیں وہ تو اربوں کی تعداد میں گردش کر رہے ہیں۔ ہم تقریباً 3000 اسٹیرائڈ سے واقف ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اسٹیرائڈ ہماری زمین کی طرف مشرق سے مغرب کی طرف سورج کے چاروں طرف گردش کرتا ہے۔ چونکہ ان کے مدار مریخ اور مشتری کے درمیان واقع ہے، مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے اور یہی مشتری ہی ان کی گردش پر قابو رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اسٹیرائڈ ہماری زمین کے قریب آ جاتے ہیں۔ مثلا ایک اسٹیرائڈ ایرس کہلاتا ہے، وہ زمین کے 14 ملین میل کے رقبے کے قریب ہو جاتا ہے۔ چند اور بھی ہیں جو اس سے بھی قریب ہو جاتے ہیں، اور بعض اسٹیرائڈ ہماری زمین سے ٹکرا بھی جاتے ہیں جنہیں ہم شہابی یا شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 2500 خاصے بڑے شہابی یا شہاب ثاقب ہماری زمین پر گرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے زمین کے چاروں طرف کا جو اوزون لیئر کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے وہ ہمیں ان حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، ورنہ ہماری زمین کا بھی وہی حال ہو جو چاند کا اس وقت آپ کو نظر آتا ہے۔ زمین پر بھی خاصے بڑے بڑے غار یا گڑھے بن جائیں گے اگر یہ اوزون لیئر ہماری زمین کے باہر نہ ہو تو۔ ہماری زمین کے لیے سب سے زیادہ بڑا خطرہ یہ اسٹیرائڈ ہی ہے۔ اگر ہماری زمین کے اوپر اوزون کی لیئر نہ ہو یا ہماری زمین کی میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو ہماری زمین پر بھی رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہماری زمین کو انہی دو چیزوں نے پروٹیکٹ کر رکھا ہے، حفاظتی بند مان رکھے ہیں، ورنہ ہمارا بھی حال اور سیاروں سے کچھ مختلف نہ ہوتا۔ اب چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ ہم نظام شمسی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں 9 سیارے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ ایسے جو اسٹیرائڈ گھوم رہے ہیں، ایک آپ کو لائن دکھائی دے رہی ہے سورج کے چاروں طرف، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر، یہ سیارہ کیوں نہیں بن پائے؟ ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس جگہ پر کوئی ایسا پتھر جس کے اندر کشش شکل پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا اور اس نے سب پتھروں کو اپنی طرف کھینچا ہی نہیں ہوگا، کسی بھی کوئی مینٹل اس کو نہیں ملی ہوگی، جس طرح ہر سیارے کی ایک مینٹل ہوتی ہے، وہ اپنے جو گرد غبار اس کی چاروں طرف ہوتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس طرح یہاں پر ہوا ہی نہیں ہوگا۔ یا ایک اور بات بھی بتائی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے یہ گاما ریز کا نشانہ بن گیا ہو، یہاں پہلے ایک سیارہ موجود ہو اور اسے گاما ریز نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور اسے تباہ کر دیا ہو، اور اس کا مواد یا اس کا جو پرزے ہیں یا جو اس کے جو پتھر ہیں وہ الگ الگ ہو کر فضا میں پھیل گئے اور وہ چاروں طرف گردش سورج کی کرنے لگے۔ یہ 2 وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ تو یہ ہے اس کی اسٹیرائڈ کی ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کا دوست کامران علی۔